بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین عرب میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کے طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات اور زبور کی پیشن گوئی کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ عنقریب قریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمائیں گے۔ یہ نبی کو اپنا نجات کا ذریعہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو ان کی بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی سب کی سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود تھی اور کھلم کھلا نظر آ رہی تھی، مگر عرب کے یہودیوں نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب یعنی مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب کے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذو نواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم و دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر سمجھتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا ایک خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھو سکیں گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کے دجل فریب کا ظلم جائز تھا۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ اس کے بعد عرب میں تیسرا مذہب عیسائیت بھی ظہور پذیر ہوا۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کے عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف حیرہ کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذو نواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کر دیا۔ روم کے عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے بادشاہ حبشہ کو جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا حکم دیا کہ یوسف ذو نواس سے اس ظلم بدل لیے جائیں۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذو نواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کو فروغ کے لیے بے پناہ کام کیے تھے۔ یہ وہی ابرہہ ہے جو نعوذ باللہ کعبے کو گرانے کے عہد سے شہر مکہ میں داخل ہوا، کے بارے میں ہم سیرت النبی پارٹ نمبر 2 میں دیکھ چکے ہیں۔ اس زمانے میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کی پیروی ہونے لگے تھے۔
سینٹ پال پہلے تو یہودی تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدِ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ ادا کر چکے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلم کھلا چھوٹ ہے۔ سینٹ پال کے ذریعے عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے تھے، تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالات قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہر و بر تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والے یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آج ہم نے یہ جانا کہ کس طرح عرب میں سب سے پہلے شرک، اس کے بعد یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور آیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے اللہ رب العزت نے آسمان سے کون سا معجزہ نازل کیا۔